بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے فلسفہ سوم، اور سوم عربی میں جو ہے روزے کو کہتے ہیں۔ تو روزے کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ 11ویں جماعت اسلامیات باب نمبر 2 ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات کو ہم نے پہلے کمپلیٹ کیا ہوا ہے، جس کے 5 لیسن تھے، اور اس ٹائم ہم عبادات کو تیار کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے کل اپلوڈ کی تھی، اس میں ہم نے عبادات کے پہلے الف اور بے، یہ دونوں جزوں کا مطالعہ کیا تھا۔ الف جز جو ہے وہ فلسفہ نماز کے بارے میں تھا، اور بے جز جو تھا وہ فلسفہ زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں تھی۔ تو آج ہماری جیم جز فلسفہ سوم یعنی کہ روزے کے بارے میں۔ تو عزیز طلبہ، آئیں اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ فلسفہ سوم کی مشق ہے ہمارے پاس، اور اس کا سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب۔ جز نمبر 1 ہے روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں۔ جز نمبر 2 ہے ہمارے پاس جس روزے کو ادا کرنا لازم ہو اور اس کا وقت مقرر ہو اسے کہتے ہیں فرض معین۔ یہ الف جز ہے ہماری۔ جز نمبر 3 صاحب نصاب مسلمان پر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، الف جواب ہے ہمارا۔ جز نمبر 4 ہے جان بوجھ کر رمضان مبارک کا روزہ توڑنے والے شخص پر لازم ہوتا ہے۔ تو کیا لازم ہوتا ہے؟ قضا اور کفارہ۔ روزے رکھنے پڑتے ہیں اور اس پہ کسی مسکین وغیرہ کو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے۔ وہ ڈیٹیل جو ہے وہ اس سبق میں دی گئی ہے۔ مقررہ وقت پر سحر و افطار سے انسان کو درس ملتا ہے نظم و ضبط کا۔ عزیز طلبہ، ہمارا پہلا جو سوال ہے درست جواب کا انتخاب، یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے مختصر سوال کے جواب دیں۔ تو مختصر سوال کی پہلی جز ہمارے پاس سوم یعنی کہ روزے کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ تو اپنے سبق سے اس کا معنی تلاش کرتے ہیں اور آپ کو نشان لگواتے ہیں۔ جواب جو ہے ہمارا پیج نمبر ٹیکسٹ بک پہ 47 پہ ہے۔ یہ پہلی جز کا جواب جو ہے 47 پہ ہے۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 1 مختصر کا، اس کا جواب یہ ہے قرآن مجید میں روزے کو سوم کہا گیا ہے۔ سوم کا معنی رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دوسری جائز خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہماری 1.5 لائن کا جو ہے پہلی مختصر جز کا جواب ہے۔ جز نمبر 2 روزے کا فدیہ تحریر کریں۔ یہ پیج نمبر 48 پہ ہے ٹیکسٹ بک میں۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 2 جو مسلمان اتنا بیمار ہو کہ اس سے کبھی بھی تندرست ہونے کی امید نہ ہو تو وہ ہر روزے کا فدیہ دے گا، اور روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت یعنی صبح شام کا کھانا کھلانا۔ یہ ہمارا 1 لائن کا جواب بن رہا ہے، 2 لائنوں پر مشتمل ہے، 1.5 لائن جو ہے اس کا جواب بھی پیج نمبر 48 پہ ہے۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 3 یہ جو ہے 1 لائن کا ہمارا جواب ہے جز نمبر 3 کی، سوال نمبر 2 کی 3 نمبر جز کا۔ نمبر 4 ہے ہماری ماہ رمضان میں 2 مسنون عمل تحریر کریں۔ یہاں سے پیج نمبر 48 پہ ہمارا جواب شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 4 کا جواب رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا مسنون عمل ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ جز ہے اس کی، رمضان مبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سنت ہے۔ یہ 2 جو ہے مسنون طریقے ہیں۔ نمبر 5 روزے کے انسانی صحت پر کوئی سے 2 اثرات تحریر کریں۔ عملی زندگی میں روزے کے اثرات ہیں، اس کے بالکل آخر میں آپ نے آ جانا ہے۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 5 آخری جز کا جواب ہے ساری دنیا کے طبیب اس بات پر متفق ہیں کہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا بہت سی بیماریاں جنم دیتا ہے۔ روزے میں جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔
جسم کے اعضاء میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، انسانی جسم فاضل رطوبتوں اور فاسد مادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری جز نمبر 5 آخری کا جواب ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ تندرست بھی رہتا ہے، روزے سے ہماری روح بھی پکیزہ رہتی ہے، یہ بھی بے شک ایک لائن شامل کر دیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہمارے پاس یہ آخری اس مشق کا آخری سوال، اور یہ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صوم یعنی کہ روزے پر تفصیل۔ تو عزیز طلباء، ہم پیج نمبر اپنے آ جائیں گے 47 پہ، یہاں سے یہ شروع ہوگا روزے کا مفہوم، تفصیلی سوال، یہ ہم اس میں شامل کر لیں گے دونوں لائنیں یہ والی۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت اور اہمیت سے مطلب سرخی دے دیں گے، یہ ایک لائن لکھ دیں گے، اس کے بعد اس لائن کا ایک ترجمہ لکھ دیں گے، اور نیچے آ جائیں گے یہ لکھ دیں گے حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی۔ پھر آگے آ کے یہاں سے شروع کر لیں گے، قرآن مجید میں واضح انداز میں بیان کیا روزے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اب یہ سارا لکھیں گے۔ وہ لکھنے کے بعد یہ یہاں سے پھر شروع کریں گے، روزے کی اقسام لکھیں گے، 3 قسم کے جو روزے ہیں، یہاں تک لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے ختم کر لینا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ جو لکھا ہوا ہے عملی زندگی میں روزے کے اثرات، ان میں سے 2-3 کوٹیشنیں آپ نے لکھ دینی ہے، اور اس طرح جو ہے ہمارا جو تفصیلی سوال ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد عزیز طلباء ہمارے پاس جو دوسرا سبق ہے وہ ہے فلسفہ حج اور قربانی۔ حج اور قربانی کے بارے میں بتایا جائے گا، تو سب سے پہلے اس کی مشق کی جانب جاتے ہیں۔ اب نمبر 2، فلسفہ حج اور قربانی، یہ دال جز ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، مناسک حج میں سے ہے احرام باندھنا۔ احرام باندھنا مناسک حج میں سے ہے۔ حدود حرم کا وہ مقام جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے کہلاتا ہے میقات۔ وہ حج جس میں حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھا جاتا ہے کہلاتا ہے حج قرآن۔ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے افضل عمل ہے قربانی کرنا۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے، سوال نمبر 2 کی جانب جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں، حج کی فرضیت کے بارے میں بیان کریں۔ ہمارا پیج نمبر 51 پہ ہے۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 1، حج کی فرضیت کا حکم ہجرت کے 9ویں سال نازل ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1 حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ یہ ہمارا پہلی جز کا جواب ہے، اور اس میں آپ بے شک یہ ترجمہ لکھ دیں، اگر نہ بھی لکھیں تو وہ ہے۔ جز نمبر 2 ہے، مختصر سوال کی کوئی سی 4 مناسک کے حج تحریر کریں۔ یہ بھی پیج نمبر 51 پہ اس کا جواب ہے۔ مناسک کے حج 2 لکھنے ہیں، تو آپ ان میں سے لکھ لیجئے گا۔ مناسک کے حج میں احرام باندھنا، نمبر 1، منی جانا، نمبر 2، وقوف عرفات، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، طواف کرنا اور سعی کرنا۔ یہ پوری لائن ہے جو ان کے مناسک ہیں حج کے، ان میں سے آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں 4 آپ نے لکھنے ہیں۔ 3 نمبر جز ہے، حج کی شرائط تحریر کریں، یہ بھی پیج نمبر 51 پہ ہے۔ مرد اور عورت پر حج لازم ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، تندرست ہو، اور اپنے اور اتنے مال کا مالک ہو کہ حج کے زاد رائے کے علاوہ اس کے پاس اہل خانہ کی گزر بسر کرنے کے لیے مناسب رقم موجود ہو۔ یہ جواب جز نمبر 4 کی جانب آتے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے قربانی کا فلسفہ بیان کریں۔ اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 53 پہ ہے۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 4، قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے، اور اس بات کا عہد کیا جائے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ جواب ہے۔ 5 نمبر جز،
حج امت مسلمہ کی اجتماعیت کے فروغ کا کیسے سبب بنتا ہے؟ اس کا جواب جو ہے 53 پیج پہ ہے۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 5، یہ ہماری مختصر سوال کی آخری جز ہے۔ حج عالم اسلام کے اتحاد اور مساوات کا مظہر ہے۔ حج کے موقع پر امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارے اور اتفاق و اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر مسلمانوں میں آپس کے تعلقات، سیاست، تجارت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ یہ بات حج کے آداب میں شامل ہے کہ تمام حجاج کرام لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، فتنہ فساد اور بے پردگی سے اجتناب کریں۔ یہ ہمارا جواب ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا دوسرا سوال جیسے کہ ختم ہوتا ہے، مختصر سوال۔ یہ پانچوں جزء مختصر کی ہم نے حل کر لی۔ اب ہمارے پاس اگلا سوال ہے، تفصیلی جواب دیں۔ حج و قربانی کے احکام و مسائل پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ تو عزیز طلبہ، اپنے سبق کی جانب آتے ہیں، اس تفصیلی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں اور آپ کو نشان لگواتے ہیں۔ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، حج کے احکام و مسائل۔ یہاں سے جو شخص مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی بھی ملک سے حج کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کو میقات سے احرام باندھ کر حرم کی حدود میں داخل ہو۔ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ اس میں آ جائے گا، یہ آ جائے گا، یہ تفصیلی میں آ جائے گا۔ یہاں سے 3 پیج پہ آپ آئیں گے۔ 53 پیج پہ یہ پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، چوتھی لائن یہ تفصیلی میں آئے گی۔ یہ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں اور 8ویں، یہ یہاں تک، یہاں جو ہے آپ تفصیلی کو ختم کریں گے۔ پھر اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں سے یہاں قربانی لکھا ہوا ہے، تو یہاں سے یہ جو قربانی ہے، یہ والی لائن، یہ والی لائن، یہ والی لائن، یہ میں نے تفصیلی ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ مینشن کریں گے تفصیلی میں، یہ کریں گے اور یہاں تک ہمارا تفصیلی سوال ختم ہوتا ہے۔ یہ والا حصہ تفصیلی میں لکھیں گے اور اس کے علاوہ 53 پیج سے لے کے یہ یہاں سے لے کے اور یہ صفحہ اور یہ جو ہے یہاں تک کنکریاں مارنا کرنا ہوگی، یہاں تک وہ لکھ کے، اس کے لکھنے کے بعد نیچے آئیں گے اور یہ والا تفصیلی میں ایک یہاں سے ٹاپک یہاں سے یہ بھی اس میں درج کریں گے، تو یہ آپ کا تفصیلی سوال ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارا جو ہے عزیز طلبہ باب نمبر 2 ختم ہوتا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے 2 لیسن باب نمبر 2 عبادات اور عبادات کے، جس میں عبادات کے جیم اور دال جز شامل ہیں، ہم نے پڑھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بخوبی آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا، اور آپ ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پیپر میں۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کے مسائل درپیش ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کویسچن آپ کرنا چاہیں تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں یا آپ مجھے موبائل نمبر پہ بتا سکتے ہیں، تو پہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی ویڈیو عزیز طلبہ اتنی تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں باب نمبر سوم میں، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔